السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 2 مکمل کی تھی، تو آج ہم جو ہے تختی نمبر 100 یعنی کہ تیسری نمبر والی تختی شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہم کچھ جو ہے نا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ حروف مقطعات کا طلبہ کو حفظ کرا دینا معجب برکت ہے، یعنی کہ یہ بہت ہی اچھے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، اور کئی سپارے بھی انہی کے بیچ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اسی الفاظ میں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو دوستو چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوستو الف ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہے لام، اور یہ ہے میم۔ تو یہ لام کے اوپر ایک ایسی ہوتی ہے مد، یہ لیٹی مد ہے، اور یہ میم کے اوپر بھی ایک یہ لیٹی مد ہے۔ یہ مد کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ کسی بھی لفظ کے اوپر آئے گا تو یہ لفظ لمبا ہوگا، اسے ہم لمبا کریں گے۔ اور یہ میم کے اوپر آپ یہ 3 دانتوں والی ایک شکل دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو یہ بتانا ضروری ہے دوستو کہ اگر ایک لفظ لام ہے اور آگے اس کے میم ہے، میم کے اوپر اگلے لفظ کے اوپر یہ شکل والا جو ہے ہندسہ اگر یہ اوپر ہوگا تو پچھلا لفظ اگلے لفظ کے ساتھ ضرور ملے گا، جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اور سناتا ہوں۔ الف لام میم۔ دوستو یہ لام کے اوپر جو لیٹی مد ہے اور یہ میم کے اوپر بھی لیٹی مد ہے، تو مد ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ لمبا کریں گے۔ اور یہ جو آپ کو میں نے 3 دانتوں والی یہ ایک شکل بتلائی، یہ ایسی ہے کہ یہ پچھلا لفظ اگلے کے ساتھ ملانا ہے، اور اس میں غنہ آئے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ جو الفاظ ہیں وہ سبز کلر کے ہیں۔ جو سبز کلر کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے نا آپ اس کو کھینچیں گے، یہ آپ نے موٹے پڑھنے ہیں۔ تو دوستو یہ ایسے ہے، الف لام میم، اور اس کے ساتھ آگے ہے الف، اور ساتھ میں آ گیا پھر لام، اور اس کے آگے میم، پھر صاد۔ اب یہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، لام کے اوپر لیٹی مد ہے، میم کے اوپر بھی لیٹی مد ہے، اور صاد کے اوپر بھی لیٹی مد ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ لمبے کیے جائیں گے، اور یہ جو بیچ میں میم ہے اس کے اوپر وہی 3 دانتوں والی جو شکل ہے، یہ اس کا یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ لام اور میم جو ہے نا یہ اکٹھے ملیں گے اور یہ غنہ ہوگا، یہ غنے کے ساتھ ملیں گے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم صاد، یہ تینوں لفظ لمبے ہوں گے، لام اور میم ملے گا، صاد اکیلا ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، یہ الف ہے اور آگے آ گیا لام، اور یہ ہے را۔ جو یہ لام ہے اس کے اوپر لیٹی ہی مد ہے، اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ جیسے یہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ لمبی جو ہوتی ہے یہ لیٹی ہوئی مد، یہ زیادہ لمبا ہوتا ہے یہ والا لفظ جس کے اوپر یہ لیٹی مد ہو، اور یہ جو کھڑی زبر ہوگی تو یہ اس سے تھوڑا سا کم جو ہے نا لمبا پڑا جائے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، الف لام را، یہ ایسے پڑھا جائے گا۔ لام جو ہے نا وہ زیادہ لمبا ہوگا اس لیے کہ اس کے اوپر لیٹی مد ہے، اور یہ را جو ہے نا اس کو آپ کھڑی زبر اسے کہتے ہیں۔ تو ایک لیٹی زبر ہوتی ہے اور ایک کھڑی زبر ہوتی ہے، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا، الف لام را۔ یہ لمبا زیادہ ہوگا، یہ تھوڑا لمبا ہوگا۔ آگے آ جاتا ہے، الف ہے، لام ہے، میم ہے اور را ہے۔ لام جو ہے اس کے اوپر لیٹی مد ہے، اور یہ جو میم ہے اس کے اوپر بھی لیٹی مد ہے، تو یہ دونوں الفاظ زیادہ لمبے ہوں گے،
اور را جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ کم لمبا ہوگا، لیکن بیچ میں جو میم ہے اس کے اوپر وہی 3 دانتوں والی جو شکل ہے یہ اس کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ لام اور میم جو ہے نا یہ ملیں گے۔ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا بھی اگلے لفظ کے اوپر یہ 3 دانتوں والی جو شکل ہے یہ جس کے اوپر ہوگی پیچھے والا لفظ اس کے ساتھ ضرور ملے گا۔ تو یہ ایسے پڑھا جائے گا، الف لام میم را، یہ ایسے پڑھا جائے گا۔ را کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، یہ دونوں لفظوں کو زیادہ لمبا کرنا ہے۔ اسی کی طرح اب آگے جو ہے یہ زیادہ الفاظ والا ایک لفظ یہ بن گیا، یہ باریک کاف ہے۔ آگے یہ 2 آنکھوں والا آپ کو میں نے بتایا تھا ہا ہے جو حلق سے نکلتا ہے، اور یہ یا ہے، 2 نقطے ہیں اس کے نیچے، اس کی پہچان میں نے آپ کو پیچھے تختی نمبر 1 میں بتائی تھی۔ اور یہ عین ہے، عین کے اوپر بھی مد ہے لیٹی ہوئی، اور صاد کے اوپر بھی جو ہے لیٹی ہوئی مد ہے۔ یہ سارے الفاظ ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھے ہیں۔ تو دوستو کاف کے اوپر بھی جو باریک کاف ہے اس کے اوپر بھی لیٹی مد ہے، اور ہا اور یا جو ہیں اس کے اوپر کھڑی زبریں ہیں۔ تو یہ باقی 3 الفاظ جو ہے یہ زیادہ لمبے ہوں گے اور ہا اور یا کم لمبے ہوں گے۔ جیسے پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ ایسے پڑھے جائیں گے۔ 3 الفاظ زیادہ لمبے ہوں گے، اس کے اوپر لیٹی ہوئی مد ہے۔ یہ الفاظ یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ جو 2 لفظ ہیں اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہ تھوڑے سے لمبے ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں طٰ، یہ طا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ ہا ہے، اور یہ بھی اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو یہ پڑھا جائے گا طٰ، اتنا ہی لمبا ہوگا۔ آگے آ جاتا ہے دوستو طاسین میم، جیسے طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، سین کے اوپر لیٹی مد ہے، میم کے اوپر لیٹی مد ہے، لیکن میم کے اوپر وہی 3 دانتوں والی جو آپ کو میں نے شکل بتائی تھی کہ جو ان دونوں کو آپس میں ملاتی ہے، تو یہ اس لیے اوپر اس کے ہے، تو آپ ایسے پڑھیں گے طاسین میم، یہ ایسا پڑھا جائے گا دوستو۔ آگے آ جاتا ہے طا اور سین، طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، سین کے اوپر لیٹی مد ہے۔ طا تھوڑا سا لمبا ہوگا، سین جو ہے یہ زیادہ لمبا ہوگا، سین سیٹی والا ہے۔ طاسین، طاسین، اتنا لمبا ہوگا۔ یاسین، دوستو یہ یاسین جو ہے یہ آپ ماشاءاللہ آپ روزانہ کئی دوست جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ یا ہے، یا کے نیچے 2 نقطے ہیں، اور یہ اس کے اوپر ایک کھڑی زبر بھی ہے، اور سین جو ہے سیٹی والا سین ہے، اس کے اوپر لیٹی ہوئی مد ہے۔ تو یہ روزانہ پڑھنے والی صورت ہے، اس کا شروع جہاں سے ہوتا ہے تو یہ وہی الفاظ ہے جو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں سے قرآن پاک کی کئی صورتیں بھی شروع ہوتی ہیں اور کئی سپارے بھی شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ پڑھا جائے گا یاسین، اور یہ ایسے بھی پڑھا جائے گا جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا یہ چھوٹی یہ کھڑی زبر ہوتی ہے، یہ ایسا بھی پڑھا جاتا ہے یا کھڑی زبر یا، سین آگے اس کے اوپر لیٹی ہوئی مد ہے، تو یہ پڑھا جائے گا یاسین۔ آگے ہے اکیلا صاد، اس کے اوپر لیٹی مد ہے، تو یہ لمبا ہوگا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا اکیلا صاد، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے اس کے اوپر کوئی چیز، کوئی الفاظ، زیر، زبر، مد، کوئی چیز اسے پھر ظاہر کرے گی کہ یہ لمبا ہوگا، یہ نیچے زیر ہے، اس کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، زبر اوپر ہے تو اس کے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اب اس کے اوپر ہے مد تو یہ لمبا ہوگا، یہ ایسے پڑھا جائے گا صاد، صاد۔ تو یہ آگے اس کے ہے اگلا لفظ
حامیم، ہا کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے، میم کے اوپر لیٹی مد ہے، ہا کھڑی زبر ہا، میم، تو یہ اس کے اوپر لیٹی ہوئی مد ہے، تو یہ ایسے یہ الفاظ ادا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دوستو اسی کی طرح ایک اور الفاظ ہے حامیم، یہ بھی سیم پیچھے کی طرح ہے، یہ ایک ہی طرح کے دو الفاظ ہیں۔ آگے ہے عین سین قاف، عین کے اوپر لیٹی ہوئی مد ہے، سین کے اوپر بھی بیچ میں لیٹی ہوئی مد ہے، اور قاف جو ہے اس کے اوپر بھی لیٹی ہوئی مد ہے۔ قاف کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اور عین جو ہے یہ پچھلی تختیوں میں ہم نے سین بھی پڑھا، عین کا بھی پڑھا، تو یہ پڑھا جائے گا دوستو عین سین قاف، سین سیٹی والا ہے۔ آگے دوستو اکیلا قاف ہے، موٹا قاف، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے، لیٹی ہوئی اس کے اوپر مد ہے، تو یہ بھی یہاں موٹا ہی پڑھا جائے گا اور لمبا پڑھا جائے گا، قاف قاف۔ اس کے آگے جو آخری لفظ ہے تختی نمبر 3 کا، اس کا جو ہے نون ہے، نون کے اوپر بیچ میں ایک نقطہ ہے، یہ اس کی جو ہے پہچان ہے، اور اس کے اوپر بھی لیٹی ہوئی مد ہے، تو یہ بھی دوستو ایسے پڑھا جائے گا نون نون۔ تو دوستو آج ہم نے تختی نمبر اس ویڈیو میں 3 مکمل کی، یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بہت ہی جو ہے نا برکت والے الفاظ ہیں، اور قرآن پاک کی کئی صورتیں اور کئی سپارے ان الفاظوں سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اس کو زبانی بھی یاد کریں اور اسے جو ہے نا آپ رٹ لیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا، اور بہت برکت والے الفاظ ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سبق پڑھا، تو آپ اچھی طرح اسے یاد کر لیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم تختی نمبر 4 کا جو ہے نا شروع کریں گے، تب تک کے لیے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور انشاءاللہ مزید اچھی اور دینی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔